تو ساری زبانیں بیک وقت چیخ پڑی، جاء الامین، قد جاء صادق، صادق آ گیا، امین آ گیا، امانت دار آ گیا، سچا آ گیا، مجھے اس کا فیصلہ منظور ہے۔ فیصلہ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن یقین اس حد تک تھا ابن عبداللہ پر، محمد ابن عبداللہ پر، کہ فیصلہ ہونے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ یقین اس طرح ہونا چاہیے۔ آج دنیا کی عدالتوں سے آپ کون سی امید رکھیں گے؟ آپ دیکھ لیجیے، آپ مالیگاؤں اور حیدرآباد کے بم کانڈ کے اندر کتنے بے قصور پکڑے گئے، اور ان کے پاس یہ نکلا وہ نکلا، ساری چیزیں نکلی تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اور جب ان میں دوسروں کا ہاتھ نکلا تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ بے قصور ہیں، اب کہہ رہے ہیں جو پکڑے گئے وہ بے قصور ہیں۔ جب بے قصور ہیں تو وہ چیزیں جو نکلی تھی وہ، اس کا مطلب تم نے رکھی تھی ان کے پاس، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہنچائی تھی ان تک، ان کو جھوٹا پھنسانے کے لیے۔ اب آپ کون سی عدالت سے یقین کی امید رکھیں گے کہ ہمارے فیور میں فیصلہ ہوگا؟ لیکن ان کو دیکھو کہ انہوں نے جب محمد ابن عبداللہ کو خانہ کعبہ میں دیکھا تو فیصلہ کیا ہوگا نہیں معلوم، لیکن فیصلہ پہلے سے ماننے کے لیے یقین دلا رہے ہیں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ آپ نے کہا میرا فیصلہ منظور ہے، کہا ایک چادر لاؤ، چادر لایا گیا، لائی گئی، اور اس چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھ دیا گیا۔ آپ نے 4 قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ اس کونے کو تم پکڑو، اس کونے کو، اس کونے کو۔ ان سارے قبیلوں کے لوگوں نے ایک ایک کونا پکڑا، وہ اٹھا کر لے کر گئے اور اس جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس جگہ پر نصب کر دیا جہاں نصب ہونا چاہیے تھا۔ اس طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ مٹ گیا۔ میرے بھائیو، جب یہ نبی 40 سال کے ہوئے اور نبوت ملی، 3 سال تک چھپ چھپ کر لوگوں میں دعوت و تبلیغ کی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب نازل ہوتی ہے آیت کہ کھل کر لوگوں میں تبلیغ کرو، تو آپ کو صفا پر چڑھ گئے، اس صفا پہاڑی پر۔ تو آپ جانتے کہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے کیا بات کہی تھی۔ اس وقت لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول بن کر آ چکے ہیں۔ آپ رسول بن گئے، آپ نے آواز دیا صفا، سارے لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ کوئی صفا پر جب کوئی چڑھ کر بات کہتا تھا بڑی اہم بات ہوتی تھی، جو نہیں جا سکتا تھا اس نے اپنے قاصد کو بھیجا۔ سارا کا سارا مکہ عمدہ پڑا ہے، محمد ابن عبداللہ چڑھے ہوئے پہاڑی کے اوپر، اور آپ پہلے اپنا یقین دلا رہے ہیں، لوگوں میں تمہارے درمیان کیسا ہوں؟ لوگوں نے کہا سچے، خاندان اچھا، ماں باپ آپ کے اچھے شریف، آپ کے ماں تو نہیں ہے، باپ بھی انتقال کر گئے، دادا پر دادا کو میں نے دیکھا بڑے اچھے نیک لوگ، آپ بھی۔ کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے، حالانکہ یہ پہاڑی کانٹوں سے گھری ہوئی ہے، کوئی لشکر آ نہیں سکتا، اس کے اندر جا ہی نہیں سکتا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر چھپا ہے اس پہاڑی کے پیچھے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری بات کا یقین کرو گے یا نہیں؟ دیکھیے آپ کے الفاظ کیا تھے۔ آپ نے کہا اس وادی کے اندر کوئی لشکر آ نہیں سکتا، کانٹے ہی کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، کوئی نہیں آ سکتا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر چھپا ہے تو میری بات مانو گے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا فوراً دل و جان سے تسلیم، آپ کی بات میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ لشکر آ سکتا ہو یا نہ آ سکتا ہو۔ پھر آپ نے پوچھا کہ لشکر آ نہیں سکتا اور میں کہوں تو تم میری بات ماننے کے لیے تیار ہو، تو تم میری بات کیوں مان رہے ہو؟ کیوں؟ جبکہ لشکر آ نہیں سکتا۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ بیک زبان قالو، جمع مذکر غائب کا صیغہ، سب نے مل کر کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کی 40 سالہ زندگی دیکھی ہے، آپ 40 سال ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے لیٹے سوئے کھائے پیے چلے، ہم نے آپ کی امانت داری صداقت دیکھی ہے، ہمارا 40 سالہ تجربہ ہے کہ آپ 40 سالہ پوری زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولے۔ آپ نے جب اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان سچا ثابت کروا دیا کہ جب تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو آج بھی مجھے سچا مانو، جب میں نے بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ لوگوں، مجھے اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، میں تمہیں جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، مجمع پہ سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دین کی دعوت جب آپ دیں گے یا صحیح دین جب آپ قبول کریں گے تو لوگ کچھ نہیں بولیں گے، سناٹے میں آئیں گے کہیں۔ اور اس کے بعد جب ابھی تو میں نے اس کو کہا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اب اگر یہ کہتا ہوں یہ کیا بات، جھوٹ بولتا ہے، تو ابھی تو ہم نے سچا کہا ہے اور ابھی کہیں گے جھوٹا تو میری فضیلت ہوگی، میری ہی برائی ہوگی کہ دیکھو ابھی تو سچا مانا اور اتنی جلدی جھوٹا بھی کہنے لگا۔ تو لوگ تو خاموش ہیں، کوئی نہیں بولا،
اور بولا تو سب سے پہلے کون بولا؟ نبی کا سگا چچا کون؟ ابو لہب. گھر سے دشمنی شروع ہوئی, سب سے پہلے کون بولا؟ ابو لہب. اور کیا کہا؟ تبا لک یا محمد, تبا لک یا محمد, لہذا جماعتا نا پہاڑی سے اتر, برباد ہو جائے محمد تو, تبا لک یا محمد, بربادی ہو تجھ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا جماعتا نا, کیا اسی لیے جمع کیا کہ باپ کو بیٹوں سے, بیٹوں کو باپ سے جدا کر دے؟ اتر پہاڑ سے. اللہ کے نبی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اپنے چچا کا. عمر میں بڑے تھے, رتبے میں بڑے تھے, اتر گئے خاموشی کے ساتھ. لیکن یہ حق کی پہلی دعوت تھی, کھلی ہوئی پہلی دعوت تھی. آپ پورا قرآن پڑھ جائیے. اللہ کے نبی کو ابو العاص نے پریشان کیا, ولید ابن مغیرہ نے پریشان کیا, عبداللہ ابن ابی نے پریشان کیا, ابو جہل نے پریشان کیا. دشمنوں کی ایک لمبی فہرست ملے گی آپ کو دشمنوں کی, لیکن پورا قرآن پڑھ جائیے آپ. اللہ نے پورے قرآن میں کہیں کسی کا نام لے کر کسی کو رسوا اور ذلیل نہیں کیا, کہیں کسی کا نام نہیں لیا. لیکن یہ حق کی پہلی دعوت تھی اور گھر سے شروع ہوئی تھی, اس لیے اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں سے بد دعا اس کے اوپر پڑھوائی ہے, اور پڑھواتا رہے گا قیامت کی صبح تک. تبت یدا ابی لہب, اس نے کہا تھا تبن لگا یا محمد, تو اللہ نے بھی وہی آیت نازل کی, تبت یدا ابی لہب وتب. پتا چلا آپ کو, معلوم ہے کہ دشمنی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گھر سے. اور جب آپ کے چچا, آپ کے باپ, آپ کی ماں, آپ کے رشتہ دار آپ کی مخالفت کرنے لگے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ دین حق ہے, یہ دعوت حق ہے, یہ سرمایہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے, کسی کے باپ کا نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ دین حق ہے, دین حق ہے. اور لوگ خاموش رہیں گے جیسے اللہ کے نبی, اور آپ بھی خاموش رہیے اس معاملے میں. اور اگر آپ نے اپنے ماں باپ اور چچا کو جواب دے دیا تو پھر آپ میں ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جیسے اللہ کے نبی خاموش رہے تو پھر دفاع کس نے کیا؟ دفاع کس نے کیا؟ اللہ نے دفاع کیا. تو جو ایسے موقع پر اپنے ماں باپ کا عزت و احترام کرتا رہے, ان کو برا نہ کہے, انہوں نے نکالا نکل جائے لیکن ان کو برا بھلا نہ کہے, تو ایسے شخص کا دفاع اللہ کرتا ہے اور غیب سے مدد کرتا ہے. میرے بھائیوں, بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں بندے کا گمان اور وہم بھی نہیں پہنچا ہوگا. تو یہ حق کی پہلی دعوت تھی, اور حق کی پہلی دعوت میں روڑا سب سے پہلے ابو لہب نے. تو الا الذین آمنوا, ایمان یہ ہے. ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں کل بھی آئیں گی آپ کے سامنے. وعملوا الصالحات, عمل صالح کیسے کہتے ہیں؟ دل سے. نیت, نیت, نیت دل سے ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا وہ مشہور واقعہ موجود ہے کہ ایک بار وہ لیٹرین کرنے کے لیے گئے اور بیٹھے ہی تھے, لیٹرین نہیں کی تھی, اٹھ گئے, کھڑے ہوئے اور اپنے گھر کے اندر گھسے, اور پھر دوبارہ پھر لیٹرین کے اندر آئے. گھر کے اندر اس لیے گھسے تھے کہ سونے کی ایک ڈلی, ایک ٹکڑا تھا چھوٹا سا, اس کو نکال کر انہوں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا, اور اس کے بعد لیٹرین کرنے گئے. تو وہاں جو لوگ بیٹھے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق, کیا معاملہ ہے, کہ کیا آپ کو لوز موشن ہو گیا ہے, دست لگ گئے ہیں؟ ابھی تو آپ گئے تھے لیٹرین میں, پھر نکلے, پھر گئے. کہا کہ پہلے گیا تھا تو میں قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہوا تھا, نکل آیا. کہا کیوں؟ کہا جیسے ہی میں بیٹھا تھا قضائے حاجت کے لیے تو میرے دل میں خیال آیا کہ سونے کی ایک ڈلی میرے تکیے کے نیچے رہ گئی ہے, میں اس کو غریبوں میں تقسیم کر دوں. میں نے اس کو تقسیم کر دیا, میں آ گیا. اب میں نے قضائے حاجت سے فراغت حاصل کی ہے. تو ہنستے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق, یہ کام تو تم لیٹرین کرنے کے بعد بھی کر سکتے تھے. جب گئے تھے تو قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتے, لیٹرین کر کے آتے, پھر نکال کے آپ تکیے کے نیچے سے سونے کی ڈلی تقسیم کر سکتے تھے. انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو, کر سکتے تھے, لیکن گندی جگہوں پر شیطان خبیث ہوتے ہیں. میں ڈر رہا تھا اس بات سے, اخاف ان الشیطان یسنی عنان عدمی, کہیں شیطان میرے دل کی لگام کو موڑ نہ دے, میرے ارادے کو نہ پلٹ دے. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں یہ جو نیک نیت میرے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے کہیں شیطان میری باغ ڈور کو موڑ نہ دے اور کہیں صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ میرے دل سے نکال نہ دے. اس لیے میں گیا اور میں نے سونے کی ڈلی پہلے تقسیم کر دی قضائے حاجت سے, اب میں فارغ ہو گیا ہوں. تو نیت ہے, نیت, نیت اچھی, نیت اچھا ثواب. لاکھ نمازیں پڑھ لیجئے, نیت اچھی نہیں ہے تو نماز کا ثواب نہیں ملے گا. اور اسی لیے وہ حدیث ہے, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. تمام اچھے اعمال کا, صالح اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. میں اس کا یہ ترجمہ نہیں کرتا ہوں کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے.
میں نے ترجمہ یہ کیا ہر صالح اور نیک اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، ہر عمل کا نہیں. عمل تو چوری بھی ہے، عمل تو زناکاری بھی ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے. برے کام میں آپ کی نیت کتنی اچھی ہو برا ہی رہے گا. میرے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی ہے، بہت غریب ہے، اس کی شادی میں کرانا چاہتا ہوں، میرے پاس بھی پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، بازار میں سنہار دکان بند کر کے آئے گا، میں تالا توڑوں گا، اس کا سونا چاندی چراؤں گا، اس کو بیچ کے اس غریب لڑکی کی شادی کرا دوں گا. نیت اچھی ہے ہماری، لیکن کام برا ہے. ہم چوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور چوری اپنے لیے نہیں کر رہے، اس غریب لڑکی کی شادی کرانے کے لیے کر رہے ہیں. ایسے وہ نہیں دے گا، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، بہت کنجوس ہے وہ سنہار، نہیں دے گا، زکات بھی پوری نہیں نکالتا، میں چوری کروں گا اور اس غریب لڑکی کی شادی کراؤں گا. نیت تو ہماری اچھی ہے لیکن کام برا ہے. تو اچھی نیت ہونے کی وجہ سے یہ برا کام ہمارے لیے جائز نہیں ہو جائے گا، وہ برا ہی رہے گا. اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے. یہ نماز اچھا عمل ہے، ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اچھا ہے، اور اگر یہ محلے والوں کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے. اور نیت بڑی اہم چیز ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس کو امام مسلم کتاب الجہاد کے اندر لائے، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال هذا القاتل فما بال المقتول يا رسول الله قال انه كان حريصا على قتل صاحبه رواه مسلم في کتاب الجہاد. مسلم شریف کی حدیث ہے. جب دو مسلمان تلوار لے کر باہر نکل آئے، اس دور میں تلوار چلتی تھی، آج ہم ترجمہ کر سکتے ہیں پسٹل، کٹا، تمنچا. جب دو لوگ ہتھیار لے کر باہر نکل آئے اور وہ اس کو قتل کرنا چاہیں، وہ اس کو قتل کرنا چاہیں، وہ اس کو مارے، وہ اس کو مارے، تو ایک مرے گا ایک مارے گا، ایک قاتل ہوگا ایک مقتول. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی، قتل کرنے والا بھی جہنمی اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی جہنمی. صحابہ نے سوال کیا حاذا القاتل، قاتل نے قتل کیا، جہنم میں اس کو جانا چاہیے، جس کو قتل کر دیا گیا وہ بیچارہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ وہ تو بیچارہ مارا گیا ہے، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اس لیے جہنم میں جائے گا، جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دوں. وہ بھی دل میں نیت رکھتا تھا، اگرچہ قتل نہیں کیا لیکن دل میں نیت رکھتا تھا کہ میں قتل کر دوں، اس لیے وہ جہنم میں جائے گا. تو پتہ چلا کہ نیت بڑی اہم چیز ہوتی ہے. ہم نیت، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. انہ کان حریصا علی قتل صاحب، اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ اپنے بھائی کو قتل کر دوں. اس نے زبان سے نہیں کہا تھا نیت کرتا ہوں تلوار نکالنے کی اور اس کو اپنے ہاتھ سے مارنے کی، اس نے زبان سے نہیں کہا تھا، دل میں نیت کی تھی. آج ہمارے بھائی ہیں بیچارے جو بھی عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ کے. ارے مسجد میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ساری چیزوں کا نام لینا چاہیے. نہیں صاحب اتنی چیزوں کا نام، تو اتنی چیزیں حدیث میں دکھلا دو، کون سی حدیث میں آیا؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف، یا فرض پڑھنا ہے تو نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. تو تمہیں اتنی چیزیں تھوڑی دکھائی دی ہیں مسجد کے اندر، اور بھی تو تھی. جیسے ایک بار میں نے کہہ دیا تھا بدایوں میں، اور پڑتے پڑتے بچا، میں نے بھی کہہ دیا تھا. اب مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا اور ایسے کر رہا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف، پیچھے سے اللہ اکبر، اور پھر بھی ایسے کر رہا. میں نے کہا یار تجھے پڑھنا تھی پڑھ لیتا، نہیں مان رہا. میں نے کہا میں تو پڑھ چکا ہوں، مسافر تھا، 2 رکعت میں نے پڑھنا تھی، مجھے پڑھ لیا. اب میں نکلنے لگا تو میں نے سوچا اب اس کو سمجھاؤں. تو لڑکے کہتے چلو ہم بچا لیں گے، ہمارے ساتھی جو تھے، چلو تم بھی ان کو سمجھاؤ. تو کچھ میں بھی کھڑا ہو گیا 2 آدمیوں کے بیچ میں، اور میں نے بھی زور زور سے نیت کرنا شروع کر دی. میں نے کہا نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے دائیں میرا مڈھا، بائیں طرف مڈھا، اوپر آسمان، نیچے زمین، اوپر پنکھا، نیچے چٹائی، پیچھے نل کی ٹوٹی، آگے امام کا کھوپڑا، سامنے گھڑی گھڑی بج رہے 2 اللہ اکبر. میں نے بھی پوری نیت کر دی اور نماز پڑھنا نہیں تھی. بابا رام دیو کی ایکسرسائز میں نے کر لی، نماز تو پڑھی چکا تھا پہلے. جتنی چیزیں مجھے نظر آئیں ایک سانس میں نے کہا نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے دائیں میرا بڈھا، بائیں طرف مڈھا، اوپر آسمان، نیچے زمین، اوپر پنکھے، نیچے چٹائی، پیچھے نل کی ٹوٹی، آگے امام کا کھوپڑا، سامنے گھڑی گھڑی میں بج رہے 2 اللہ اکبر. ایسے ہی کہا، 2 ہی بج رہے تھے اس وقت، اور میں نے بس جلدی سے نماز پڑھی، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. جیسے اٹھے تو ایسے جھپٹا میرے اوپر جیسے وہ کوئی بھوکا شیر بکری پہ. تیرے الفاظ حدیث میں نہیں ہے. میں نے دیکھا ایسے، میں نے دیکھا، میں نے کہا اے چپ رہ، تیرے الفاظ حدیث میں ہے کیا؟
بولا نہیں میرے الفاظ حدیث میں ہیں. میں نے کہا تو میرے الفاظ بھی حدیث میں ہیں. بولا میرے الفاظ میری حدیث میں ہیں. میں نے کہا حدیثیں الگ الگ ہوتی ہیں کیا؟ بولا نہیں میرے الفاظ میری حدیث میں ہیں. تو ہم نے کہا پھر میرے الفاظ میری حدیث میں چل ہٹ. بولا یہ تو آج تک میں نے نہیں سنا. میں نے کہا تو نے ادھوری نیت کی, میں نے پوری نیت کی. میری نماز مکمل ہوگی, تیری تو ہوگی نہیں. میں نے کہا تو نے گھڑی گھڑی, ارے جو چیزیں تو نے بیان کی ہیں وہ حقیقت ہے, ہم نے جو بیان کی وہ بھی تو حقیقت ہے. پیچھے نل کی ٹوٹی ہے, آگے امام ہے بیٹھا پہلے ہی سے مسلح پر, سامنے گھڑی ہے, گھڑی میں دو ہے, دائیں میرا بڈھا بھی ہے, بائیں میرا بڈھا بھی ہے, سب کچھ تو بیٹھے. چل میرے مولانا کے پاس. میں نے کہا چل, تیرا مولانا کوئی آسمان سے تھوڑی ٹپکا ہے, چل. آگے ہی بیٹھا تھا وہ پہلے ہی سے, پگڑی وگڑی بنی. کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو دل میں نیت ہوتی ہے, یہ لوگ بولا ہم لوگ زور سے کرتے ہیں. تو کہتا ابو حنیفہ کے نزدیک زور سے ہے, امام شافعی کے نزدیک دل میں دونوں جائز ہے. چاروں امام برا کسی کی بات مان لو, ہمارے اس قوم کو اسی چیز نے تباہ و برباد کیا ہے. ایک کہہ رہا حلال, دوسرا کہتا حرام. ہمارا مفتی کہتا دونوں جائز ہے. پاگل خانے میں ہمیں بھرتی کر دو بریلی کے اندر, آگرے کے ہم ہی پاگل ہے. یہ ایک چیز جائز بھی ہو سکتی, ناجائز بھی, حرام بھی ہو سکتی, حلال بھی. ایک کہہ رہا گھوڑے کا گوشت مکروہ, دوسرا کہہ رہا حلال. ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے دونوں جائز. ایک کہہ رہا جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی. ایک امام کہہ رہا جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی. دوسرا امام کہہ رہا جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. ایک کے نزدیک آگ بھری جا رہی ہے, دوسرے کے نزدیک نہ پڑھو تو نماز نہیں ہو رہی ہے. ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دونوں صحیح. ہم نہیں جانتے کون سی صحیح کیا صحیح, ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس مقدمے کو لے کے چلو سب سے بڑی عدالت جناب محمد رسول اللہ کی سپریم کورٹ سے جو فیصلہ ہو جائے اس کو تم بھی مان لو, ہم بھی مان لیں, جھگڑا ختم. تم کہو گے میرے امام کی مانو, میں کہوں گا میرے کی مانو. تم کہو گے میرے مولوی کی مانو, ہم کہیں گے میرے مولوی کی. جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوگا. سب سے بڑا جج مان لیتے ہیں جس پر تم کو بھی یقین ہو, مجھے بھی, اور وہ جج ایک ہی ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے امید ہے ان کا فیصلہ تم بھی مانو گے, ہم بھی مان لیں گے. چلو انہی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. تراویح کا جھگڑا 8 رکعت یا 20 رکعت, 3 طلاق کا جھگڑا, 1 مانی جائے 3 مانی جائے, حلالے کا یا حرامے کا جھگڑا جو بھی ہو, آؤ ان تمام مقدموں کو لے کے چلو جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں, ہو سکتا ہم ہی غلط ہوں, لیکن ہمیں فیصلہ چاہیے محمد رسول اللہ کی عدالت سے. ہمیں آپ کی عدالت پر بھروسہ نہیں ہے, ہمیں اس جج پر بھروسہ ہے جس کو اللہ نے جج بنایا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے رسول تیرے رب کی قسم, یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو بلا چون چرا تسلیم نہ کر لیں. اللہ نے فیصلہ کرنے والی ذات دی ہمیں محمد رسول اللہ. چلو انہی کے پاس چلتے ہیں, وہ جو کہہ دیں وہ کہہ دیں نیچے باندھو, ہم نیچے باندھنے کے لیے تیار. وہ کہہ دیں اوپر باندھو, ہم اوپر باندھنے کے لیے تیار. وہ کہہ دیں 8 پڑھو تو ہم 8 پڑھنے کے لیے تیار. وہ کہہ دیں 20 پڑھو تو 20 پڑھنے کے لیے تیار. وہ کہہ دیں 36 پڑھو 40 پڑھو تو ہم وہ پڑھنے کے لیے تیار. تم کہتے ہو کہ نہیں نیچے نیت باندھنا ضعیف حدیث ہے یا منسوخ ہو چکی ہے, چلو میں نے تمہاری بات ہی صحیح مان لی ہے. تم نے کہا اوپر نیت باندھنے کی حدیث منسوخ ہو چکی ہے, لوگ پہلے بت لے کے آتے تھے, چلو میں نے تمہاری بات مان لی ہے. تمہاری ساری باتیں سر آنکھوں پر, اوپر کی حدیث غلط. چلو میں نے یہ بھی مان لیا, بت لے کے آتے تھے تم, اس میں بھی 100% صحیح. تمہاری ساری باتیں صحیح, ناف کے نیچے نیت باندھنے کی روایت صحیح, سب کچھ ٹھیک, تم 100% صحیح. جب ناف کے نیچے نیت باندھنا ہی صحیح ہے تو مجھے اتنا بتا دو کہ پھر تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو ناف کے نیچے نیت باندھنے سے منع کیوں کر رکھا ہے؟ صرف اتنا بتا دو کہ جب ساری چیزیں صحیح ہیں تو عورتوں کو پھر سینے پر نیت باندھنے کا حکم کیوں دیتے ہو؟ تو بت لے کے آیا کرتے تھے, اس لیے نبی لایا, نبی نے منع کیا, نبی نے کہا اوپر باندھو. تو پھر تم نے آج تک اسی حدیث پر سینے پر نیت باندھنے کی روایت پر آج تک تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو کیوں منع نہیں کیا ہے؟ ان سے کیوں نہیں کہا ناف کے نیچے نیت باندھو؟ نماز کی یہ کیٹیگری کوالٹی تم نے نکالی ہے, مرد تو نیچے باندھے عورتیں اوپر باندھیں. اور حکمت یہ بتائی گئی جو کسی ماہر پوشیدہ امراض میں جو ماہر ہو وہی جانے گا, جو سیکس اسپیشلسٹ ہو وہی جانے گا. تم نے یہ بیان کیا ہے کہ مردوں کی شہوت نیچے ہوتی ہے اور عورتوں کی شہوت اوپر ہوتی ہے.
اس لیے مرد کو نیچے باندھنے کا حکم دیا، عورتوں کو اوپر، مرد کو نیچے، یہ بیان دیا تم نے، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں تمہاری بات ہی صحیح مانتا ہوں، 100% تم صحیح ہو، لیکن اتنا بتا دو کہ پھر تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو اس پر عمل کرنے سے کیوں روکا ہے؟ نہیں ہے جواب تمہارے پاس۔ اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بڑی عدالت جناب محمد رسول اللہ کی عدالت ہے، یہاں بس اس عدالت سے جو فیصلہ ہو، تمہارے حق میں ہو ہم مانتے ہیں، میرے حق میں ہو تم مان جاؤ، کیونکہ قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمیں بھی اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اس دن کی بدنامی سے بہتر ہے، رسوائی سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے جھک جائیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک واقعہ، حق کیا ہے اور صبر کیا ہے۔ حق کے اندر ایک بہت لمبی تفسیر ہے۔ ایک تو حق ہے حقوق، اللہ کا کیا حق ہے، بندے کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، یتیم کا کیا حق ہے، اللہ کا اور بندوں کا حق ہے، اور ایک حق وہ ہے جو حق بولا جاتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر۔ تو دونوں حقوق یہاں مراد ہیں، اللہ کا حق ادا کرو، بندوں کے بھی حقوق ادا کرو، اور حق بات کہتے رہو ڈنکے کی چوٹ پر۔ حق بات کہو گے تو پریشانیاں آئیں گی، صبر بھی کرنا پڑے گا تمہیں۔ جیسے ہمارے اسلاف حق بات سے نہیں ڈرے، تم بھی نہیں ڈرو۔ حق بات کیا تھی؟ امام مالک کا دور دیکھو، احمد ابن حنبل کا دور دیکھو۔ احمد ابن حنبل کے دور میں فتنہ اڑتا ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام؟ ساری دنیا ماننے لگی کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ احمد ابن حنبل ایک ایسے شخص تھے جو کہہ رہے ہیں کہ القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں، کیونکہ اگر اللہ کی مخلوق مان لوں گا تو مخلوق تو فنا ہوتی ہے، اس قرآن کو بھی فنا ہونا پڑے گا، قرآن کو بھی پھر فنا کے گھاٹ اترنا پڑے گا، اور قرآن فنا نہیں ہوگا، اس لیے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام بھی غیر حادث ہے، یہ فنا نہیں ہوگا، فنا نہیں ہوگا۔ کوڑے مارے جا رہے ہیں، احمد ابن حنبل کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں اور کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ ایک کوڑا مارا، کرتا پھٹ گیا، دوسرا کوڑا مارا، میرے بھائیوں خون کا فوارہ بہنے لگا، 80 کوڑے لگائے گئے، 80 کوڑے۔ سیرت احمد ابن حنبل میں ابو الکلام آزاد نے لکھا ہے کہ لو ضربت الفیل لحربت، اگر وہ 80 کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی چیخ اٹھتا اور بھاگ جاتا، ایسے کوڑے جو ہاتھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ احمد ابن حنبل کے جب 50 کوڑے پڑ چکے تو ان کا کمر بند ٹوٹ گیا، ازار بند، نظریں آسمان کی طرف ڈالی کہ اللہ اگر میں حق پر لڑ رہا ہوں اور تیرے راستے میں اگر میں حق بجانے بھوں تو میری سطر کی حفاظت فرما، اللہ میری شرمگاہ کو غیروں کے سامنے کھلنے سے محفوظ کر دے، اللہ میری عزت و آبرو کی حفاظت رکھ لے۔ ابو الکلام آزاد نے لکھا کہ کمر بند ٹوٹ چکا تھا، ازار بند ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود، ازار بند ٹوٹنے کے باوجود پائجامے کو ہمت نہ پڑی کہ وہ نیچے سرک جائے۔ اللہ کے لیے جو لڑتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ القرآن کلام اللہ، یہ حق لیس بمخلوق، قرآن مخلوق۔ امام مالک کا حق دیکھ لیجئے آپ، بادشاہ کو ایک لڑکی پسند آ گئی، خوبصورت عورت، دوسرے کی بیوی تھی وہ، اس نے مولویوں کو بلایا، کہا کہ کیسے یہ مجھے چاہیے، اس کے آدمی سے کہا طلاق دو، اس نے کہا میری بیوی ہے، اس سے میرے بچے ہیں، میں کیسے طلاق دے دوں؟ کہا نہیں آپ کو طلاق دینا پڑے گی، اس نے کہا نہیں دوں گا، زبردستی گنڈے لگائے بادشاہ نے، تلواریں رکھی اس کے سر پہ، جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، بیچارہ مجبور ہو گیا، بادشاہ سے آگے کون لڑے؟ اس نے مجبور ہو کر طلاق دے دی، اس کی گردن پہ تلوار رکھ دی گئی، تب اس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ اس نے عدت گزاری اور بادشاہ نے اس کی خوبصورت بیوی سے نکاح کر لیا۔ سارے مولوی اس کے خریدے ہوئے غلام تھے، ضمیر فروش مولوی تھے، چمچے تھے اس بادشاہ کے، ان سے فتویٰ بھی اس نے لے لیا، اور سارے کٹھ ملاؤں نے فتویٰ دے دیا کہ زبردستی دلوائی طلاق ہو گئی، بہرحال کسی بھی طریقے سے آپ نے دلوائی، بہرحال طلاق ہو گئی، اس نے دی ہے نا، کہاں طلاق ہو گئی۔ آج بھی دنیا میں ایک فرقہ، ایک گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر زبردستی بھی کوئی آدمی طلاق دلوائے، دے اپنی بیوی کو طلاق دے، اور بیچارہ موت کے ڈر سے دے دے تو کہتے ہو جاتی ہے، آج بھی مانتے ہیں۔ نام نہیں لوں گا، حکمت کے ساتھ ہر چیز بیان کی جائے لیکن نام نہ لیا جائے، نام نہیں لوں گا، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ امام مالک کو پتا چلتا ہے، امام مالک نے مسجد کے منبر پر خطبہ دیا اور اسی خطبے میں یہ الفاظ بیان کیے،
کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی۔ بادشاہ تو نے زبردستی جو اس آدمی کو مجبور کر کے طلاق دلوائی ہے وہ طلاق ہی نہیں ہے، تو زناکاری کر رہا ہے اس عورت کے ساتھ۔ گرفتار کر لیے گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ پھر وہی ہوا جو ایک حق بولنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ بادشاہ کتنا بڑا ہے، کون سی مصلحت اپنائی جائے، انہوں نے بھی ایک حدیث پڑھ دی تھی۔ ہمارے خیال سے ہماری بستیوں کی طرح شاید لوگ ہوتے تو کہہ دیتے کہ یہی ایک حدیث رہ گئی، حدیثوں کا تو خزانہ ہے، دوسری بات پیش کر دو، کیا ضرورت ہے اس حدیث کو پیش کرنے کی، چھوڑ دو، بادشاہ سے ٹکر آپ نہیں لے سکتے۔ امام مالک کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا ممبر ہے، مسجد ہے، خطبہ دے رہے ہیں اور اسی خطبے میں یہ الفاظ پیش کر رہے ہیں، اور بادشاہ اسی خطبے میں جمعہ پڑھنے آیا ہے اسی مسجد میں، اور کہہ رہے ہیں بادشاہ سن لو ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی۔ لوگوں نے سوچ لیا کہ اب کیا حال ہوگا امام مالک کا، جمعہ پڑھایا، نماز پڑھائی، اریسٹ کر لیے گئے، پھر ایسے کوڑے برسائے گئے، ایسے کوڑے برسائے گئے کہ امام مالک کے دونوں ہاتھ شل پڑ گئے۔ نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ اٹھتا نہیں تھا بلکہ ہاتھ لٹکائے لٹکائے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی سعودیہ میں دیکھا ہوگا آپ نے حج کے موقع پر کہ بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ وہی اندھی عقیدت ہے۔ ان کو تو بادشاہ نے اتنا مارا تھا کہ وہ ہاتھ شل پڑ گئے، اٹھتے ہی نہیں تھے، اور جب ہاتھ اٹھے ہی نہیں تو ہاتھ چھوڑ گئی تو آدمی نماز پڑھے گا؟ جب اس کو جھکنے کی طاقت نہیں تو کرسی پر ہی تو نماز پڑھے گا، جب ہاتھ اٹھتے ہی نہیں تو بیچارے کیسے باندھیں؟ لیکن یہ اندھی عقیدت ہے، ان کا مسئلہ نہ مانا جائے، وہ سینے پر نیت باندھنے کے قائل تھے، ان کا یہ مسئلہ چھوڑ کر اندھی عقیدت میں ہاتھ چھوڑنا ہی ہم نے گوارا کر لیا۔ میرے بھائیو، امام مالک کو اتنا مارا کہ ہاتھ شل پڑ گئے، ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، ایک اونٹ کے اوپر ان کو الٹا لٹا دیا گیا، سر تو اس طرف ہے پیر اس طرف ہے، اور اونٹ کی لگام وزیر پکڑے ہوئے ہیں، اور پورے مدینہ میں امام مالک کا چکر لگا رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے آئے مدینے والوں، بادشاہ کا کہنا نہ مانا، بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا، بادشاہ کی حکمہ دولی کی ہے، بادشاہ کی نافرمانی کی ہے، بادشاہ سے منہ چلاتا ہے، اس لیے بادشاہ نے اس کو یہ سزا دی ہے، یہ سزا دی ہے۔ دیکھ لو، بادشاہ کے خلاف جس کو بھی فتویٰ دینا وہ اپنا انجام سوچ لے کہ اس کا انجام یہی ہوگا۔ امام مالک نے بھی بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا ہے، بادشاہ نے اس کو یہ سزا دی ہے، اور امام مالک کہہ رہے ہیں اسی اونٹ کے اوپر ہاتھ شل ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھ اٹھنے کی طاقت نہیں، سر لٹکا ہوا ہے اس طرف، اور چیخ چیخ کر کہتے جا رہے ہیں آئے مدینے والوں، یہ بادشاہ کا چمچہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے بادشاہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، بادشاہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ سزا مجھے نہیں دی گئی ہے، یہ سزا مجھے جناب محمد رسول اللہ کی حدیث سنانے کی وجہ سے دی جا رہی ہے، اس لیے کہ میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ حدیث سنائی ہے کہ زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق ہی نہیں ہوتی ہے، اور آج بھی میں اس اونٹ پر الٹا لٹکا ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے قتل کا فرمان جاری ہو جائے، اب بھی میں یہی فتویٰ دوں گا جو حدیث رسول سے ثابت ہے کہ زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بادشاہ زناکاری کر رہا ہے، بادشاہ اس غریب عورت کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرو، اور حق بولا تو دیکھو پریشانیاں بھی آئی ہیں، اس پر صبر بھی کر رہے ہیں۔ صبر اور حق کو دونوں کو ایک ساتھ پیش کیا گیا، اور صبر کس کو کہتے ہیں آخری بات میں آپ کو بتا دوں، صبر ہم نے یہ سمجھا کہ کوئی مارتا رہے اور ہم پڑتے رہے، یہ صبر ہے، صبر یہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ وہاں جائیں تو آپ سعودیہ میں ایک چیز پوچھنا، صبورہ پہاڑ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر آندھی آئی تھی تو دوسرے پہاڑوں سے مٹی اڑ رہی تھی، پتھر لڑک لڑک کے زمین پہ گر رہے تھے، اور ایک پہاڑ ایسا تھا کہ جو اپنی جگہ پر قائم تھا، اس کی نہ مٹی اڑ رہی ہے، نہ پتھر نہ کنکری، کچھ نہیں، وہ اپنی حالت پہ ٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ سب پہاڑ ہیں، یہ سب پہاڑ ہیں، وہ حاضی صبورہ، اور یہ صبورہ ہے،
یعنی جس کی ایک کنکر ایک اینٹ اور ایک کنکری بھی نہیں اڑ رہی ہے، وہ اپنی جگہ پر ٹکا ہوا ہے آندھی کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، اس کو آپ نے کہا صبورا۔ یعنی جو بڑی سے بڑی آندھی اور طوفان کے موقع پر بھی اٹل رہے، ٹکا رہے، گرے نہیں، لڑکے نہیں، پھسلے نہیں، اور اس کا ایک کنکر بھی زمین پر نہ آنے پائے، اپنی اصلی حالت پر رہے، قائم رہے، اس کو کیا کہا؟ صبورا۔ اسی صبورا سے بنا ہے صبر، اسی صبورا سے بنا ہے صبر۔ یعنی بڑی سے بڑی مصیبتیں اور آندھی اور طوفان ہمارے اوپر آئیں، لیکن ہم کو ہمارے ایمان سے ٹس سے مس نہ کر سکیں، ہم اپنی اصلی حقیقت پر رہیں، ہم اصلی ایمان پر رہیں، اور ہمیں وہ پھیر نہ سکیں، اسی کا نام صبر ہے۔ جیسے حضرت سمیہ، جیسے حضرت بلال، حضرت سمیہ کا پیچھے سے ہاتھ باندھ دیا گیا ہے، پیر اس کے چیر دیے گئے ہیں، ابو جہل نے نیزہ لے رکھا ہے، عمار اور یاسر کو باندھ دیا ہے اور کہا کہ تو اس کا بیٹا ہے، تو اس کا شوہر ہے، اپنی بیوی اور اپنی ماں کے اس منظر کو دیکھو۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اب بھی محمد کے رب پر ایمان لائیو چھوڑ دو، کہتی ہاشا وکلا، ہرگز نہیں۔ طبقات ابن سعد کے الفاظ ہے، اس نے نیزہ اٹھایا اور اس نیزے کو